بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 38ویں درس میں 38 جو سیشن ہے ہمارا، اس میں جملہ فعلیہ کے اندر مفعول بطور اسم ضمیر یہ موضوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو پچھلی دفعہ تک ہم نے جملہ فعلیہ کے اندر مفعول کا استعمال سیکھ لیا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ فعل جو ہے، فعل کے اندر فاعل بطور ضمیر اس کے اندر ایمبیڈڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم صیغہ نمبر 1 سے 14 تک میں سے کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات فاعل اگر ظاہر ہو تو ہم صرف صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ اگر ہمیں مفعول چاہیے ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جس کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایسے فعل کو ہم متعدی فعل کہتے ہیں، تو یہ مفعول کی ضرورت جس فعل کو پڑتی ہے تو اس میں مفعول کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حالت نصب استعمال ہوگی، اور ہم نے اس میں اسم ظاہر یعنی مفعول کو بطور نام جس میں اس کا اسم ظاہر کیا گیا ہو، اس کی ہم نے کچھ مثالیں اور اس کو ہم نے بنانا سیکھا تھا۔ آج میں انشاءاللہ اس سے اگلا موضوع جو مفعول کو اسم ضمیر کے طور پر جس میں ہم استعمال کرنا سیکھیں گے، اور جیسا کہ ہم پہلے یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ فاعل جو ہے اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، اور مفعول کی پہچان یہ ہے، اور مفعول کا استعمال اس طرح سے ہوگا کہ وہ ہمیشہ حالت نصب میں استعمال ہوگا۔ تو لہٰذا چاہے اس کو اسم ظاہر کے طور پہ استعمال کریں یا اسم ضمیر، اس کا حالت نصب میں ہونا وہ ضروری ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے جب اسماء ضمیر پڑھے تھے تو ہم نے اس میں اسماء ضمیر کے حالت رفع اور نصب کے چارٹ پڑھے تھے۔ 2 ہی چارٹ ہم نے پڑھے تھے، حالت رفع کا ایک چارٹ ہوا کرتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے حالت نصب اور جر کا ایک ہی چارٹ ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سیکھی تھی کہ جو اسماء ضمیر ہوا کرتے ہیں ان کی حالت نصب یا پھر جری حالت جو ہے یہ ضمائر متصلہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی ضمائر متصلہ مطلب اٹیچڈ پروناؤنز کے طور پر، یعنی اس کو ہم کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تبھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کو علیحدہ سے الگ سے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو جوڑنا پڑتا ہے اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ ہم اسماء ضمیر اور ان کی حالت نصب کو استعمال کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو چارٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی اسماء ضمیر ہیں جو ہم پہلے اصل میں پڑھ چکے ہیں، ان کو ہم افعال کے ساتھ فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تبھی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو صرف آپ کی یادداشت کے لیے دوبارہ یہاں پر آپ کے سامنے ضمائر متصلہ یعنی جو اسماء ضمیر ہیں ان کی حالت نصب اور جر کا چارٹ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالت رفع کا چارٹ کیا تھا؟ ہوا، یعنی واحد مذکر رقائب جو ہوتا ہے، یعنی وہ ایک شخص، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوا، اور ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، اور انا اور نحنو، جبکہ اس کی حالت نصب اور جر کا جو چارٹ ہے، اور یہاں پہ خصوصاً آج ہم حالت نصب کے طور پہ اس کو ہم دیکھیں گے، تو وہ اس چارٹ کی بھی ہم نے بات کی تھی، یہ ہم نے سیکھا تھا کہ اس میں ہوا کی بجائے ہو استعمال کرتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، ہا مؤنث کے لیے، ہا ہما ہن یہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح تم کہنا چاہتے ہیں ہم تو کہیں گے کا کما، دو کے لیے کما کم تم سب، اور کی کما کننا یہ فیمیل کے لیے۔ اور اسی طرح متکلم یعنی جو بات کر، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے یا یعنی چھوٹی یہ، وہ چاہے سکون یا زبر والی ہو، یا پھر نا ہم کے لیے جب جمع ہوں یا دو ہوں تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک چیز سیکھنے والی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ کہ جب یہ یا ہے یہ جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے، اور خصوصاً افعال کے ساتھ یہاں پر جب اٹیچ ہو کر آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی شکل جو یا چاہے سکون کے ساتھ ہو یا زبر کے ساتھ ہو، اس کی بجائے وہ نی کی صورت میں آئے گا، یعنی وہاں پر ہم یا صرف استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یا کے ساتھ اس کے ساتھ وہ جڑ نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جو سب سے بہترین بات، اصل بات جو ہے وہ یہ
کہ ایک اس کے اندر جو کہ فلو ہے اس کے اندر، اور فلو نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو لہٰذا اس فلو کو قائم رکھنے کے لیے چھوٹی یہ یعنی یا استعمال کرنے کی بجائے نون بھی اس کے اندر نون کا اضافہ کر کے نی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ استعمال کس صورت میں ہوگا، لیکن آپ نے بس یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ جو چارٹ ہم نے یاد کیا تھا حالت نصب کا، تو اس میں جو واحد متکلم کے لیے ہے یعنی چھوٹی یہ کا استعمال، اس کی بجائے وہ نی نون بھی اس میں اضافی آئے گا، نی کا استعمال ہوگا، صرف چھوٹی یہ نہیں ہوگی بلکہ ساتھ نون بھی ہوگا۔ تو اب اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں، جس میں ہم فاعل اور خصوصاً مفعول، کیونکہ آج کا ہمارا خصوصی تو درس مفعول کے حوالے سے، لیکن دونوں ہی کو یعنی فاعل اور مفعول جس میں دونوں ہی بطور ضمیر استعمال ہوتے ہوں، اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے بائیں طرف ہم نے وہی جو ضمائر کا چارٹ حالت نصب کا وہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو ہم مثال کو سمجھنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے نصر زیدن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نصر زیدن، اور زید حالت نصب کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے زید مفعول ہے، اور نصر اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا مفعول فاعل نہیں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہی ایمبیڈڈ ہے، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی زیدن زید کی، یعنی اس ایک نے یا اس نے زید کی مدد کی، یہ اس کا معنی ہے، اس نے زید کی مدد کی۔ تو یہاں پر مفعول ظاہر کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ مفعول کو ظاہر کیسے کرتے ہیں، کیونکہ آج کے درس میں ہم نے مفعول کو ظاہر کی بجائے بطور ضمیر استعمال کرنا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زید کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگا۔ زید کے لیے یہ جو ہمارے سامنے بائیں طرف یہ پورا چارٹ ہے ضمائر کا، اس میں زید کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ تو زید کیا ہے؟ مرد ہے، ایک ہے اکیلا، اور اس یعنی نصر زیدن یعنی جس کی مدد کی جا رہی ہے یہ غائب کے طور پر ہے، تو اس کو ہم غائب یعنی جو پہلی یہ دو لائنیں ہیں یعنی ہو ہما ہم اور ہا ہما ہنہ میں سے تلاش کریں گے۔ مذکر کی لائن یہ پہلی والی ہے اور اس میں سے واحد ہے تو ہو کی ضمیر کو ہم استعمال کریں گے، تو لہٰذا ہم نے اگر کہنا ہو اس نے اس کی مدد کی، یعنی زید کی جگہ پر ہم اس کی ضمیر ڈالنا چاہیں تو اردو میں کیا کہیں گے؟ اس نے زید کی مدد کی بجائے کہیں گے اس نے اس کی مدد کی۔ تو اس کی جگہ پر پہلی بات تو یہ کہ اس نے مدد کی، تو اس کے عربی کیا ہے؟ ناصرہ، اس نے مدد کی ناصرہ، اور اس کے ساتھ ہو جو ہم لگائیں گے تو ناصرہ ہو بن جائے گا۔ اور یہ ہم نے ہا کو جب پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہا پیش جو ہو ہے، یہ دیکھیں یہاں پر سیدھا پیش ہے ہا کے اوپر، لیکن یہاں پہ ہم نے الٹا پیش لگا دیا، تو ہم نے اس کی تھوڑی ڈیٹیلز وغیرہ پڑھی تھی کہ اگر یہ ہا کے اوپر جو پیش ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جاتی ہے یا پیش آ جاتی ہے تو ہم ہا کی جو پیش کو الٹی پیش میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور عربک اگر قرآن لکھے ہیں یا عربک اگر اسکرپٹ لکھا ہے تو وہاں پر الٹی پیش کی بجائے آپ کو وہاں پر چھوٹا سا ایک واو لکھا نظر آئے گا، جس کے ساتھ ہم اس کی زبان کو یعنی اس کے جو ادائیگی کو تھوڑا سا لمبا بھی کھینچ بھی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ناصرہو، ناصرہو، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ ناصرہ، یہ دیکھیں سمپل، اس کو پہچان لیں ناصرہ کو، ناصرہ مطلب اس ایک نے مدد کی، اور ہو اس کی، یعنی یہاں پر ضمیر یہ ہو کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، نصرہو، اس نے اس کی مدد کی۔ اگر ہم یہی بات کہنا چاہیں اس نے ان دو کی مدد کی، یعنی مدد کرنے والا ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں مثال سمجھنے کے لیے اور آپ کے لیے آسانی کی خاطر کہ ہم جتنی بھی جو مدد کرنے والا فاعل ہے ہم اس کو سنگل استعمال کریں گے، سنگولر کے طور پہ، یعنی ناصرہ ہی لفظ استعمال کریں گے، جو ورب ہے وہ ناصرہ ہی رہے گا، اور ہم جو مفعول ہیں وہ ہم اس کو تبدیل کرتے جائیں گے، یعنی اس ایک کی مدد کی، ان دو کی مدد کی، ان تین کی یا زیادہ کی مدد کی، اور اس طرح سے ہم اس کو تبدیل کرتے جائیں گے اور اس کو ایک ایگزامپل میں سمجھ جائیں گے۔ تو ہم نے جب ایک کی مدد کی تو کیا ہوا؟ نصرہو، اس نے اس کی مدد کی، لیکن اب کہنا ہے اس نے ان دو کی مدد کی، تو اس نے مدد کی عربی کیا ہے؟ نصرہ، 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 لیکن یہاں پر اس نے یعنی اکیلا ہے، تو ہم نے ناصرہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ دو جو ہے مفعول ہے، فاعل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ناصرہ ناصرہ ہی رہے گا، اور دو کی مدد کی ہے تو یہاں پر دو کے لیے دیکھیں کون سی ضمیر ہے؟ ہما، دو کے لیے ضمیر کیا ہے؟ ہما، تو ناصرہ ہما، اس نے یعنی اس اکیلے نے، ہما ان دو کی مدد کی، ناصرہ ہما، اس نے اس اکیلے نے دو کی مدد کی۔ اس طرح ہم کہنا چاہیں اس نے سب کی مدد کی یا زیادہ کی مدد کی، تو ناصرہم، اس نے ان سب کی مدد کی۔ اسی طرح کہیں ناصرہا، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب آپ مطلب عربک آپ کے سامنے لکھے ہو تو اردو ترجمہ کیا کریں گے؟ ناصرہ یعنی اس اکیلے نے مدد کی، ہا کس کے لیے؟
فیمیل کے لیے، واحد فیمیل غائب کے لیے، تو اس نے اس لڑکی کی یا اس عورت کی مدد کی. نصرہما، اس نے ان دو کی مدد کی. اور یہاں پر دیکھیے ہما اور ہما ایک جیسا ہے، تو یہاں پر میل فیمیل دونوں کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. نصرہن، اس نے ان سب عورتوں کی یا مؤنثوں کی مدد کی. اور اسی طرح نصرکا، اب اس کا ترجمہ کریں. نصرہ، اس ایک نے مدد کی. کا، یہاں پر دیکھیے کا یہ تم کے لیے ہے، یعنی حاضر جو ہے، واحد حاضر جو آپ کے سامنے ہے، مذکر ہے تو اس کے لیے کا. نصرکا، اس نے آپ کی یا تمہاری مدد کی. اسی طرح دو کے لیے کہنا ہو تو نصرکما، اس نے تم دونوں کی مدد کی. نصرکم، اس نے تم سب کی مدد کی. یہ کم اس کے ساتھ لگا دیا. یعنی بہت ہی آسان ہے، سمپل. اصل جو فعل ہے اور فاعل ہے یہ اسی کے اندر امبیڈڈ تھا، وہ ہم نے ویسے کا ویسا لکھ دیا. اور ساتھ ہم نے یہاں پر گردان میں سے مفعول کے لیے جو بھی مناسب یہاں پر ضمیر ہے وہ ہم نے اٹھانا ہے اور وہاں پر لکھ دینا ہے. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں. نصرکم ہم نے بات کر لی. اب اس نے تم یعنی ایک عورت کی مدد کی ہے تو کیا کہیں گے؟ نصرکی، اس نے تم ایک عورت کی مدد کی. نصرکما، اس نے تم دو عورتوں کی مدد کی. نصرکن، اس نے تم سب عورتوں کی مدد کی. اور اسی طرح میں نہ کہنا ہو کہ اس نے میری مدد کی، تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ چھوٹی یہ نہیں لگائیں گے بلکہ نون بھی ساتھ لگا دیں. نصرئی، دیکھیے اگر ہوتا صرف یا تو اس کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا. نصرئی وہ بن جانا تھا. یہاں پر ہے نصرانی، اس نے میری مدد کی. نصرانی، اس نے مدد کی. نی، میری، اس نے میری مدد کی. نصرانی، اور اس نے ہم سب کی مدد کی. نصرنا، اس نے ہم سب کی مدد کی. اب ہم اسی چیز کو تھوڑا الٹ دیتے ہیں. اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں پر اس نے یعنی ہو جو ہے مفعول وہ وہی رہے گا، لیکن یہاں پر ناصرہ یعنی یہ جو تھا پہلے تھا وہ ایک کے لیے استعمال کر رہے تھے. ناصرہ صرف یعنی اس ایک نے مدد کی. اب ہم یہ کہیں گے ان دو نے مدد کی، ان تین نے مدد کی، اور یا تم سب نے مدد کی، یا اس ایک عورت نے مدد کی. یعنی مدد کرنے والا فاعل جو ہے وہ فاعل اب بدلتا جائے گا اور ہم مفعول کو صرف ہو کے ساتھ استعمال کر کے دیکھتے ہیں. تو نصرہ، اس نے اس کی مدد کی، تو اکیلا ہم نے استعمال کیا. جو مدد کرنے والا ہے وہ فاعل وہ اکیلا ہے اور ساتھ ضمیر وہ بھی اکیلا ہے، تو نصرہ یہ سیم رہے گا. اب ہم کہنا چاہیں ان دو نے اس کی مدد کی، یعنی اب مدد کرنے والے کون ہیں؟ وہ دو ہیں. تو مدد کرنے والے دو ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ناصرہ کی بجائے ناصرہ کی گردان میں سے دوسرے والا لیں گے. ناصرہ ناصرا، تو یہاں پر آئے گا ناصرا. اور اس کی مدد کی، یہاں پر مدد جس کی کر رہے ہیں یعنی جو مفعول ہے وہ اکیلا ہی ہے، تو اکیلے کے لیے ہو ہے وہ ویسے کا ویسا لگے گا. اور ان دو نے مدد کی تو نصرا، تو کیا آئے گا؟ نصرا، اور پلس کر دیں گے اس کے اندر ہو تو کیا آئے گا؟ نصراہ. نصراہ، اس نے یعنی ان دونوں نے اس اکیلے کی مدد کی. اسی طرح ہم کہنا چاہیں ان سب نے، نصرو کا کیا دیکھیں ترجمہ کیا ہے؟ نصرو، ان سب نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ وہ ہم اکیلا ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، مثال میں سمجھنے کے لیے. یعنی اب ہو اکیلا ہی رہے گا لیکن سب یہاں پر چینج کرتے جائیں گے فائل. نصرو، ان سب نے مدد کی، ہو اس کی. تو پلس اگر ہو لگائیں گے تو یہاں پر بس ایک بات سمجھ لیں، اس لیے ہم ریڈ کیا اس کو تاکہ آپ دھیان سے یہ بات سن لیں کہ نصرو آپ جانتے ہیں کہ جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو اس کے اندر الف ایک زائد لکھتے ہیں ہم. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اب ہم نے الف زائد نہیں لکھنا ہے بلکہ الف کو ہٹا کے صرف ہو لگانا ہے. نصروہ، نصروہ یعنی ان سب نے اس اکیلے کی مدد کی. ان سب نے اس اکیلے کی، ہو بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے یعنی مفعول اکیلا ہے. ان سب نے اس اکیلے کی مدد کی. اسی طرح نصرت، کیا مطلب ہے اس کا؟ نصرت یعنی اس ایک عورت نے مدد کی. نصر، نصرا، نصرو، نصرت یعنی گردان میں سے میں صیغے لے رہا ہوں. اب یہ صیغہ نمبر 4 ہے جو کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب کے لیے. یعنی اس ایک عورت نے، یعنی اس ایک عورت نے مدد اب کی ہے اسی شخص کی. مثلا زید کی ہم بات کریں فار ایگزامپل، تو اس کی مدد کی ہے تو کیا کہیں گے؟ نصرت ہو. اب میں آگے لکھ نہیں رہا، آپ کو صرف بتاتا چلا جاؤں گا، آپ سمجھتے جائیں بلکہ خود اس کو گیس کریں. نصرت کے ساتھ ہم ہو لگا دیں گے تو کیا بنا؟ نصرت ہو، نصرت ہو. اسی طرح نصرتا یعنی تم دو یعنی وہ دو عورتیں انہوں نے مدد کی. کس کی؟ اس اکیلے کی. تو کیا کہیں گے؟ نصرتا ہو، صرف ہو ساتھ لگا دیں گے. اسی طرح ان سب عورتوں نے مدد کی ہے اس کی تو کیا کہیں گے؟ نصر نہ ہو، نصر نہ ہو ساتھ ہو لگا دیں گے. اس طرح نصرتا یعنی تم ایک مرد نے مدد کی. نصرتا، تم ایک شخص نے مدد کی، تو تم ایک شخص نے اس کی مدد کی تو اس کی ہو لگا دیں گے ساتھ. نصرتہ، نصرتہ. اسی طرح نصرتما، تم دو نے مدد کی اس کی. نصرتما ہو.
اسی طرح تم سب نے اس کی مدد کی، تو نصر تم، یہ تم سب کی عربک ہے. یہاں پر بھی میں نے اس کو ریڈ کیا اس لیے تاکہ آپ ایک بات سمجھ لیں یہاں پر کہ نصر تم کے ساتھ جب ہم پلس ہو کریں گے تو یہاں پر ایک بس تھوڑی سی چینج آئے گی، وہ یہ جیسے ہم نے یہاں پر الف کو کاٹ دیا تھا پھر اس کا ایک فلو بنا تھا، نصروہ بنا تھا. یہاں پر اسی طرح ہم ایک اس کو فلو کی خاطر کیا کہیں گے، اگر ہم کہیں نصر تم ہو تو دیکھیں عجیب سا لگتا ہے، تم کے اوپر رک جاتی ہے آواز. تو لہٰذا اس کو ہم فلو کے لیے عربوں نے کیا کیا کہ میم کے ساتھ ایک واو بھی ایڈیشنلی اس کے ساتھ لگا دیا. نصر تمو، نصر تم کہنے کی بجائے نصر تمو کہہ دیا، یعنی میم کے ساتھ آگے واو بھی ایک ایڈیشنل لگا دیا. یہاں پر الف کاٹ دیا لیکن یہاں پر ایک واو ایڈیشنل لگا دینا ہے، اور ہو ویسے کا ویسے ہی، یعنی نصر تموہ، نصر تموہ یعنی تم سب نے اس کی مدد کی. نصر تموہ تم سب نے اس کی مدد کی. نصرتی یعنی تو ایک عورت نے، ہو کے ساتھ لگا دیں گے نصرتی ہی، تو ایک عورت نے اس کی مدد کی. نصرتی، اور غور کریں ایک اور یہاں پر بھی چینج آ رہی ہے، نصرتی کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے تو اس لیے نصرتی ہو یہ پڑھنا عجیب سا لگ رہا ہے، یعنی فلو نہیں ہے اس کے اندر. تو عربوں نے یہ، ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، تو ہا کے اوپر پیش کی بجائے اب یہاں پر کھڑی زیر نیچے آ جائے گی. نصرتی ہی یعنی ہو کہنے کی وجہ اس کو ہی کہہ دینا ہے، یعنی صرف فلو کی خاطر عربوں نے اس کو اس طرح سے پڑھا ہے، تو ہم نے ایز اٹ از اس کو پڑھنا ہے. تو کیا ہوگا، نصرتی ہی یعنی تم ایک عورت نے اس کی مدد کی. تو غور کیجئے کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، صرف پہلا سیگا ہم گرامر میں سے اس کی گردان میں سے لے رہے ہیں. پہلا سیگا کون سا لے رہے ہیں، جیسے ہم نے جیسا فاعل ہے، یعنی فاعل اگر تم دو عورتیں ہیں تو ہم نے کہا نصرتما، فاعل اگر تم ایک عورت ہے تو نصرتی کا، فاعل اگر تم سب مرد ہے تو نصرتم کہا، فاعل اگر وہ ایک عورت ہے تو ہم نے کہا نصرت، اگر دو عورتیں نصرتا، اگر سب عورتیں تو نصرنا. تو فاعل ہم نے وہاں سے لے لینا 14 سیغوں میں سے، ساتھ ہو لگا دینا سمپل. اور صرف دو جگہوں پر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نصرو یعنی دو کے ساتھ الف کو ہم نے کاٹ دینا، نصروہ کر دینا. اور جہاں پر تم نصرتم، تم سب کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر ہم نے نصرتمو اس کے ساتھ واو ایڈیشنل لگا کے ہو لگا دینا ہے، نصرتموہ. اور نصرتی یعنی تو ایک عورت، تو وہاں پر اس کے نیچے ہا جو ہے، ہا کی پیش کی بجائے ہا کے نیچے کھڑی زیر آ جائے گی، نصرتی ہی. اسی طرح آگے تم دو عورتوں نے اس کی مدد کی، نصرتماہ، اگر تم سب عورتوں نے اس کی مدد کی، نصرتنہ. اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کی مدد کی تو کیا کہیں گے، نصرتہ، نصرتہ ہوا ساتھ لگا دیں گے. اور ہم سب نے اس کی مدد کی، نصرناہ، نصرناہ. اب چند جملوں کی شکل میں اس کو اور تھوڑا سا مکس کر کے ہم دیکھتے ہیں. ہم کہنا چاہیں کہ میں نے تم دونوں کی مدد کی، میں نے تم دونوں کی مدد کی. تو میں نے مدد کی، پہلے ہم اس کا بنا لیتے ہیں، یعنی آسانی سے اس کو ہم یعنی کہہ رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے مدد کی، یعنی مدد کرنے والا فاعل کون ہے، میں. تو میں نے مدد کی، تو اس کی عربی کیا ہوگی، اسی میں سے آپ نکال لیں، میں نے مدد کی نصرتو، میں نے مدد کی نصرتو. اور کس کی مدد کی ہے، تم دونوں کی. تو تم دونوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا، یہاں پر دیکھیں گردان میں سے ہم مفعول کے لیے یہ جو گردان ہے اس میں سے ہم دیکھیں گے تم دونوں کے لیے کیا ہے، یعنی مرد تھا تو کا ایک تھا، دو تھے تو کما. تو کما یہاں سے اٹھائیں گے اور نصرتو کے ساتھ لگا دیں گے، تو نصرتو پلس کما لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، نصرتو کما، نصرتو کما. میں نے تم دونوں کی مدد کی، نصرتو کما. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اس مؤنث نے میری مدد کی، اس مؤنث نے، تو کون سا سیگا آئے گا یہاں سے، غور کیجئے، اس مؤنث نے کے لیے کون سا سیگا ہے، چوتھا سیگا، نصرت. نصرت اس مؤنث نے کس کی مدد کی ہے، میری. تو میری کے لیے یہاں پر کیا ہے، نی، نصرت نی، نصرت پلس نی کیا بنے گا، نصرت نی. اسی طرح اگلا ایک اور ہم جملہ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ہم نے اس مؤنث کی مدد کی. اب مؤنث، اب مدد کرنے والے ہم ہیں، ہم نے مدد کی، تو کون سا سیگا یہاں سے آئے گا، آخری، نصرنا، ہم نے مدد کی، نصرنا، ہم نے مدد کی. اور کس کی، اس مؤنث کی. تو اس مؤنث کے لیے کیا ہے، ہا، یعنی ہو تھا وہ مرد، ٹھیک ہے، اور وہ عورت یعنی وہ مؤنث ہے تو ہا، ہو کی بجائے ہا. تو نصرنا ہا، تو کیسے ہوگا، دونوں کو جوڑ کے لکھیں گے، نصرنا ہا، نصرنا ہا، ہم نے اس مؤنث یا اس عورت کی مدد کی، اس فیمیل کی مدد کی. اس طرح ہم جملہ بولتے ہیں کہ ان مؤنث نے ہم سب کی مدد کی. ان مؤنث نے یعنی ان نے، یعنی ان سب عورتوں نے. تو ان سب عورتوں نے کی کیا عربک ہے، یہی دیکھیں سیگا نمبر 6، ان سب عورتیں یعنی وہ سب عورتیں. تو نصرنا، نصرنا اس کے لیے ہے، تو نصرنا
بلکہ یہاں پر تم سب عورتوں کے لیے کہنا چاہتے تو ہم نصرتن کہتے اور پلس نہ، اور اگر ان سب کہنا تو نصرنا، یہاں پر یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے، تو نصرنا یعنی ان سب عورتوں نے نصرنا، اور آگے کیا ہوگا، ہم سب کی مدد کی، تو ہم سب کے لیے کیا ہے، نہ، تو یہاں پہ نصرنا نہ آئے گا، اور یہاں پر نصرتن اگر لکھا ہے تو اس کے ساتھ نہ اگر یوز کرنا ہو، یعنی کہنا ہو کہ تم سب عورتوں نے ہم سب کی مدد کی، تو کیا ہوگا، نصرتننا، اس کا مطلب کیا ہے، تم سب عورتوں نے ہم سب کی مدد کی، تم سب عورتوں نے، کہاں سے پتا چلا تم سب عورتوں نے، نصرتن سے، تم سب عورتوں نے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے سیگا، تو ہم نے دیکھنا ہے سیگا یہاں سے ڈھونڈ لینا ہے اس پوری گردان کا، اور اس کے ساتھ جو ہم نے ایڈیشنل مفعول اس کے ساتھ اٹیچ کر کے ضمیر متصلہ یعنی جڑا ہوا جو اٹیچڈ ضمیر ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے، ہمارے پاس جملہ مکمل ہو جائے گا جس کے اندر فاعل، مفعول اور فعل سب ہیں اور بطور ضمیر استعمال کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یعنی مکس کر کے کریں گے کہ جس میں فاعل اگر ضمیر نہ ہو اور مفعول صرف ضمیر ہو، تو ہم اس طرح ایسے جملوں کو کس طرح بنائیں گے، تو ان کی بھی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ ابھی ہم اس کی ایک مثال سورۃ الاعراف کی ایک آیت سے لے لیتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ تو اللہ رب العزت اور شیطان کے درمیان میں، ابلیس کے درمیان میں جو ایک بات چیت ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال، اب یہ قال کیا ہے، جیسے نصارہ یعنی اس ایک نے کہا، کون، یعنی یہاں پر کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے، قال یعنی اس ایک نے، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا، ما منعک، اب یہاں پہ دیکھیں منعک، منع جیسے نصارہ، اور نصارہ کے ساتھ یا منع کے ساتھ غور کریں، یہاں پر کا لگا ہو، نصارہ کا یعنی اس ایک نے کا تمہاری مدد کی، ہم نے یہ کہا تھا، تو یہاں پر منع کا مطلب ہوتا ہے منع کیا، کا تمہیں، کا یہاں پہ دیکھیں تم میل کے لیے، کا تم میل کے لیے، یعنی کس نے منع کیا تم میل کو، یعنی تم کو کس نے منع کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کس نے روکا، کس نے منع کیا، اللہ تسجدہ، اس کو بھی چھوڑ دیں، از جب کہ تم نے نہیں سجدہ کیا، جب امرتو کا، اب یا اس کو بھی دیکھتے ہیں، امرتو، یہ امرتو کی ایگزام دیکھیں کیا چیز ہے، یہ امارا حکم کرنے کو کہتے ہیں، امارا، تو امارا کی گردان میں ہم دیکھیں تو امرتو، نصرتو، غور کریں یہ ویسی ایک ہی ویٹ ہے، ایک ہی سٹائل میں دونوں باتیں، امرتو یعنی امرتو، دیکھیں نصرتو کی طرح کا ہے، امرتو میں نے حکم دیا، جیسے نصرتو میں نے مدد کی، تو اسی طرح امرتو میں نے حکم دیا، اور یہاں پر کا ساتھ لگا دیا ہے، اور کا کس کے لیے ہوتا ہے، تم میل، یعنی میں نے جب تم کو حکم دیا تو تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، تو اب وہ کہتا ہے قالا، تو اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں اس سے، اور یہاں پر اب دیکھیں پھر جملہ یہاں پر آ رہا ہے، خلقتنی، خلقتا، خلقتا، اب غور کیجئے یہ خلقتا کیا ہے، نصرتا، خلقتا اسی طرح کے جیسے نصرتا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، یعنی تم نے، یہاں پر ہم نے بات کیا کی تھی، نصرتا تم نے مدد کی، تو یہاں پر خلقتا تو نے تخلیق کیا، نی، اب یہ دیکھیں نی، یہ آ گیا نی، خلقتنی تو نے تخلیق کیا مجھے، نی میں یعنی مفعول میں ہوں، اور خلقتا تو نے تخلیق کیا، تو نے تخلیق کیا مجھے، خلقتنی من نار، آگ سے، وخلقتہ، و اور خلقتا، پھر وہی خلقتا، نصرتا، خلقتا تو نے تخلیق کیا، اس کو، یہاں اس سے مراد کون ہے، یعنی آدم علیہ السلام، تم نے اس کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو، من طین، ایک مٹی سے۔ تو غور کیجئے اگر ہمیں یہ چیز اس طرح تلاش کرنی آتی ہے، لفظوں کو غور سے دیکھنا ہوگا، اصل جو لفظ ہے خلقا، اس کی گردان آپ پڑھیں، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتا، یہ غور کیجئے یہاں پر اس طرح آٹومیٹکلی جب آپ گردان پڑھیں گے خلقا کی، تو خلقتا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تو ایک نے تخلیق کیا، اور نی، یہ نی ضمیر متصلہ ہے جو مفعول کے لیے، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے اس کی بات ہے، تو خلقتنی تو نے مجھے تخلیق کیا۔ تو اس طرح سے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں، قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا جائے یا لکھا ہو تو آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ظاہر اور ضمیر دونوں کو مکسچر کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو، ان ایگزامپلس کو اور زیادہ آگے لے کر چلیں گے۔ تو اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
جو ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔